اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اتباع نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا اور بے راہ ہو جاؤں گا۔ جیسا کہ کفار مکہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ یا محمد اس میں کیا برائی ہے کہ اگر خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں اور خدا کو آپ بھی مانتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس کے جواب میں وہ سورت بھی نازل ہوئی تھی، قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ پوری صورت میں نازل ہوئی تھی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھ کو تو منع کیا گیا ہے غیر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے سے، اور ظاہراً منع بھی نہ کیا جاتا تو انسان کی عقل کا تقاضا یہی تھا کہ کسی انسان کی عبادت، کسی بھی چیز کی اللہ کے علاوہ پوجا کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا، جبکہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے، اس کو عقل دی گئی ہے، اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں، سننے کی، سمجھنے کی، چکھنے کی، بولنے کی عقل دی گئی ہے، تو پتھروں سے، جانوروں سے، دوسرے جانوروں سے تو بہتر ہی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسرے جانور انسان کی پوجا کرتے، جبکہ انسان دوسرے جانوروں کی پوجا کرنے لگا۔ خدمت میں لگے ہوئے ہیں چاند سورج انسان کے، کہ اگر چاند سورج نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے، پتہ چلا، اور اگر انسان ختم ہو جائے تو چاند سورج کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، پتہ لگا کہ انسان کے خادم ہیں چاند سورج، نہ کہ انسان سے ان کو کچھ فائدہ ہے۔ تو جب انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا تو عقل کے اعتبار سے بھی عبادت تو صرف اسی کی جاتی ہے جو اپنے سے بہتر ہو، اور بہتر خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے تو منع بھی کیا گیا ہے، اور عقل کے اعتبار سے بھی میں کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ قل لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری چاہتوں کی، تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے والا بھی نہیں ہوں، اس صورت میں تو میں راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے ایک دلیل ہے جس کی تم نے تکذیب کی ہے، تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل اللہ کی جانب سے جو رسالت کے لیے نازل کی گئی تھی وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بار بار اعلان کرتا ہے کہ اگر تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ تو پھر اس کا چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، اور آج تک کے سب کو جو بھی قرآن پر تحقیق کرنا چاہیں قرآن کے اعتبار سے کہ قرآن سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے، تو قرآن نے اوپن چیلنج کیا ہے کہ اگر تم قرآن کسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی لے کر آ جاؤ اور تم نے اس کو نہیں لا سکتے، چاہے تم اللہ کے علاوہ اپنے تمام معبودوں کو جمع کر لو۔ قرآن میں جو آج کے دور میں میتھمیٹیکل فیکٹ ہیں اور سائنس کے تعلق سے جو حوالے دیے گئے ہیں وہ تو رہے الگ، ان کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ صرف بلاغت کے اندر بھی اگر تم لے کر آ جاؤ تو وہ کافی ہے۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بلاغت یہ عربی کا موضوع ہے۔ عربی زبان میں تعریف تو اس کی ہے کہ عمدہ انداز میں
سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو بخوبی پہنچا دینا، اصل تو یہ ہے۔ لیکن جتنا بہترین انداز قرآن نے اپنایا ہے، تم اتنا بہترین انداز اپنا کر دکھا دو تو قرآن کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے بلیغ لوگ تھے، لیکن نہیں لا پائے، تو سب سے بڑی دلیل تو قرآن مجید تھی۔ اور دوسرے، جب ایک دلیل کسی انسان کے سچا ہونے کے لیے کافی، ایک دلیل آ جائے تو پھر وہ کافی ہو جاتی ہے، مزید دلیل لانے کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی مزید دلیل لینی چاہیے۔ جب ایک مرتبہ کسی انسان کے سچا ہونے پر دلیل مل جائے تو بس کافی ہے۔ بار بار کبھی کہتے کہ بھائی چاند کے ٹکڑے کر دو، چاند کا ٹکڑا کر دیا گیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ میری مٹھی میں بتاؤ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ بول پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے اور آپ نے اگلے دن سب کو بتایا کہ رات کو مجھے معراج ہوئی ہے اور مجھ کو مسجد اقصیٰ میں گھمایا گیا اور اس کے بعد آسمان پر لے جایا گیا، تو انہوں نے مذاق بنایا کہ بھلا ایک رات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھ رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے تو بتانا ان کے اس کے کتنے دروازے ہیں۔ اب کوئی جاتا ہے تو دروازے تھوڑا ہی گنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو جائیں، اور مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا، اور جو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا نقشہ کیسا ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، گنبد کیسا ہے، آپ نے ہو بہو بالکل صاف طور پر بیان کر دیا۔ پھر وہ حیران رہے، اتنے دلیل آنے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے لیے سونے کا گھر بنا دو، ہمارے لیے ایسا کر دو، ہمارے لیے ایسا کر دو، ایسا کر کے دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ۔ تو یہ پاگل پنتی ہے۔ بہت سی دلیلیں سچے ہونے کی ثابت ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے ایک دلیل ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جس کو تم جلدی چاہتے ہو وہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہم پر بارش نہ برسا دیں پتھروں کی، ہم تو آپ کے جھٹلاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ نے کہا ہے کہ آپ عذاب آئے گا تو چلو ہم تیار ہیں، آپ پتھروں کی بارش کروا دیں۔ اس طرح کے ان کے مطالبات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوا دیا، اللہ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی رسول کی قدرت میں نہیں ہے عذاب نازل کرنا، وہ تو اللہ کی قدرت میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کر دیتے ہیں اور وہ بہترین جدا کرنے والے ہیں، حق و باطل سے بہترین جدا کرنے والے ہیں۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، آپ فرما دیجئے کہ اگر میری قدرت میں ہوتا تو اب تک فیصلہ کر دیا جاتا، اور فیصلہ اس لیے نہ کر دیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی زیادہ چاہت تھی کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، نہیں، بلکہ چاہت اس کی تھی کہ نبوت اور رسالت ثابت ہو، اور سامنے والے کے مطالبے پر اس کا گمان تھا کہ جب ایک مرتبہ ان کا مطالبہ ہے اور وہ پورا ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں۔ تو چاہت تھی نبوت کے ثابت کرنے کی، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قدرت میں اگر ہوتا تو اب تک تو فیصلہ ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ چاہتے ہیں تو نازل ہوگا اور نہیں چاہتے ہیں تو نہیں بھی نازل ہوگا۔ بہرحال آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو بخوبی جانتے ہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہے غیب کے تمام خزانے جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے خشکی میں بھی ہر وہ چیز جو خشکی میں ہے، ہر وہ چیز جو سمندر میں ہے، اور پیڑ سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی بھی دانہ ایسا نہیں ہے جو تاریکی میں ہو زمین کی لیکن وہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی بھی خشکی میں یا تری میں کوئی بھی دانہ ایسا نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی بھی خشکی اور کوئی بھی تری ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کھلی کتاب میں نہ لکھ دیا ہو۔ یہ اس کے غیب کا علم ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہوتی جس کو اللہ رب العالمین جانتے نہیں ہیں، اور جاننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذہن کے قریب کرنے کے لیے لکھ بھی دیا ہے، اور لکھنا علم کے مطابق ہی ہوتا ہے، بغیر علم کے نہیں لکھا جاتا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے لکھ بھی دیا تو دلالت اس پر ہے کہ علم بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ وہی ہے جو تم کو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو بھی تم نے دن میں کیا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تم کو رات کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری متعینہ مدت پوری کر دی جائے۔
ہر رات میں انسان سوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو موت سے تشبیہ دی ہے، اور حقیقت میں وہ ایک طرح کی موت ہی ہے۔ حدیث میں بھی اس کو موت کہا گیا ہے کہ انسان کی حس ختم ہو جاتی ہے سونے کے بعد۔ تو روح، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، روح دو طرح کی ہیں، ایک حسی روح ہے اور ایک حیوانی روح ہے۔ حیوانی روح تو باقی رہتی ہے جسم کے اندر کیونکہ انسان زندہ ہے، لیکن حسی روح قبض کر لی جاتی ہے جب انسان سوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا۔ تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جب مرنے کے بعد ایک روح کو قبض کرنے پر انسان سوتا ہے اور پھر صبح کو اٹھ جاتا ہے، اس کی حس ختم کر دی جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کی حس آ جاتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جب دوسری روح ختم کر دی گئی، یعنی بالکل انسان مر گیا، تو کیا دوبارہ اللہ رب العالمین جلانے پر قادر نہیں ہے؟ استدلال اس سے یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ ہر انسان سوتا ہے اور سونے کے بعد انسان جی اٹھتا ہے بالکل ایسا ہی جیسا تھا، جبکہ سونے کی حالت میں وہ ایک طرح کا مردہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو حس نہ لوٹائی جائے تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے، جیسے ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں، انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ حس واپس ہی نہ آئے، اور پھر چیرا پھاڑی کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس کو واپس ہی نہ لایا جائے تو وہ مردہ ہی ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں پڑا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس حس کو واپس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی جانب ایک استدلال ہے کہ جب ایک روح کو اللہ رب العالمین نے واپس کیا ہے تو کیا دوسری روح، اصلی روح کو اللہ رب العالمین واپس نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ وہی ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو بھی تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ تم کو اس میں جلا دیتا ہے، یعنی رات کے بعد، تاکہ تمہاری متعینہ مدت پوری کر دی جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، استدلال کیا ہے کہ پھر تم کو اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ بھلائی کر کے آئے ہو تو وہ بھی پتہ لگے گا، برائی کر کے آئے ہو تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔